عزادارو، آج یکم محرم الحرام ہے اور کائنات کے مظلوم مکہ سے کربلا کی طرف عازم سفر ہے۔ ہر کوئی اپنی مرضی سے سفر جب بھی کرتا ہے، چاہے وہ سفر کتنا ہی دشوار اور طویل کیوں نہ ہو، اسے کوئی غم نہیں ہوتا۔ مگر عزادارو، جب انسان کو تھوڑا سا سفر بھی بغیر اس کی مرضی کے کروایا جائے، اسے کرنے پر مجبور کر دیا جائے، تو اس وقت اس کے غم و اندو کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ قربان جاؤں میں اپنے مولا کی اس غربت پر، جنہیں اس وقت سفر کروایا گیا جب عموماً مسافر سفر نہیں کرتے، کرنا بھی ہو تو گھروں میں رک جاتے ہیں، ڈیلے کر دیتے ہیں۔ یعنی آدھی رات کا سفر، تاریخ اولین و آخرین میں کوئی ایسا سفر نہیں ملتا جو آدھی رات کو ہوا ہو۔ آدھی رات کے وقت میرے مولا مظلوم اپنے اہل بیت اطہار علیہم السلام کو لے کر یوں مدینہ سے نکل پڑے جیسے یہاں سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ سردار مدینہ یوں مدینے سے نکلا جیسے یہاں سے کبھی کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ جیسے پردیسی نکلتے ہیں، ایسے میرا مولا آباد شہر سے بستہ گھر چھوڑ کر نکلا، کیونکہ عزادارو، امت اس بات پر بضد تھی کہ اے قریب حسین، اگر آپ اس ملعون پلید کی بیعت نہیں کرتے تو پھر فوراً وطن سے نکل جائیے، آپ کو وطن پر نہیں ٹکنا۔ عزادارو، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب بست مدینے سے غریب حسین اپنے معصوم اہل و عیال کو لے کر نکلتے ہیں تو کوئی آپ سے اتنا بھی نہیں کہتا کہ دیکھیے مولا، آدھی رات تو پہلے گزر چکی ہے، اب بقیہ بھی یہی گزار لے، جب صبح ہوئی تو نکل پڑے۔ مگر ایسا پوری تاریخ تیاری گواہ ہے کہ ایسا کسی نے بھی نہیں بولا۔ روانگی کی تاریخ کو پڑھا جائے، یہ جملے کسی کے بھی نظر نہیں آتے، کیونکہ حکومت کی طرف سے لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے حکومت کو چھوڑ کر بادشاہ حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، وہ لعنتی ہمارے گھر اجاڑ دے گا۔ اس لیے لوگ اپنے گھروں کے دفاع میں بادشاہ حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف نہ دیکھ سکے، کیونکہ عزادارو، ایک راوی کہتا ہے کہ میں مسجد نبویہ کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک سردار ایک محلے سے اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر آدھی رات کے وقت کہیں روانہ ہو رہے ہیں۔ میں یہ دیکھتا تھا کہ کوئی ان سے ملنے نہیں آ رہا، کوئی انہیں رکنے کے لیے نہیں کہہ رہا، کوئی انہیں ودا کرنے کے لیے نہیں آ رہا۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ سب منظر دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ قافلہ آگے کو چل دیا تو اس قافلے کے سردار اپنی سواری لے کر ایک دفعہ پھر پیچھے مڑے۔ پیچھے مڑ کر آپ نے چھوڑی ہوئی گلی کے چاروں کناروں کی طرف نگاہ کی، تاکہ ویسے تو لوگ حکومت سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے حکومت کو چھوڑ کر بادشاہ حسین کا ساتھ دیا تو وہ ہمیں اجاڑ دے گا، ہو سکتا ہے رات کے اندھیرے میں کوئی چھپ چھپا کے ہمیں ودا کرنے آ رہا ہو، ہم سے ملنے آ رہا ہو، ہمیں رکنے کا کہنے آ رہا ہو۔ مگر عزادارو، قربان جاؤں، جب چاروں اطراف سے ایسا کوئی نظر نہ آیا تو پھر سردار قافلہ نے روتے ہوئے اپنی سواری کو آگے بڑھ جانے کا حکم دیا۔ یوں غریب نکالے گئے مدینے سے، اور کیوں نکالے گئے؟ جیسے مکہ کے کافروں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا، ویسے ہی مدینہ کے منافقوں نے نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ سے نکال دیا۔ عزادارو، عربوں کی عناد اور انتقامی روش
جو ان اونٹ خوروں کی فطرت میں موجود ہوتی ہے اور کبھی نکل نہیں پاتی۔ ان کی آگ اندر ہی بھڑکتی رہتی ہے اور جب تک اس وقت تک بھڑکتی رہتی ہے جب تک وہ لعنتی انتقام لے کر اسے ٹھنڈا نہیں کر لیتے، بجھا نہیں لیتے، وہ ان کے تن و بدن میں موجود رہتی ہے۔ اب جو امیر کائنات بادشاہ علیہ السلام نے عہد رسالت میں کوئی 80 سے اوپر جنگیں سر فرمائی، ان جنگوں میں عرب کے بڑے بڑے نامی گرامی اور سرکردہ لعنتی جو وہاں آئے ہوئے تھے، وہ سب کے سب دستے حیدر سے فنار ہوئے، اور ان لعنتیوں کی عرب بھر میں کسی کی کسی کے ساتھ، کسی کی کسی کے ساتھ، کسی کی کسی کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں۔ اس طرح پورا عرب دشمن حیدر بن چکا تھا۔ توحید و رسالت کی ساری دشمنی اب ولایت کے سر تھی، اور لوگ ہمیشہ اس سے انتقام لیتے ہیں جو سامنے آئے۔ اب توحید تو ان کفار کے سامنے آنے والی نہیں تھی، ان منافقین کے سامنے آنے والی نہیں تھی، اور عزادار و رسالت بھی پیچھے سے حکم سناتی تھی۔ سامنے جو چیز آتی تھی وہ فقط ولایت آتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ان حرامیوں نے انتقام بھی ولایت سے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب روز عاشور بوقت عصر میرے غریب مولا نے ان لعنتیوں سے اقبال جرم لیتے ہوئے ان سے پوچھا، او لعنتیوں بتاؤ، میں اس وقت تمہارے درمیان تمہارے پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اور میں نے تم میں سے کسی کو کوئی ایذا نہیں دی اور نہ ہی تمہارا کوئی نقصان کیا، پھر اے لعنتیوں تم میرے قتل پر کیوں جڑ گئے ہو؟ تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو، حالانکہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ میرا یہ قتل تمہیں جہنم کے گڑھوں میں پہنچا دے گا، بدرک الجحیم اور اسفل و سافلین جیسے گڑھوں تک لے جائے گا، اور عذاب مہین کا ٹیسٹ دے گا۔ اس کے باوجود تم پاس نہیں آتے۔ اب ان لعنتیوں نے جو میرے مولا کو جواب دیا، اسی میں سارے کے سارے اسباب شہادت پوشیدہ ہیں۔ وہ لعنتی کہتے ہیں، بغض آبی کا یا حسین، اے بادشاہ حسین، آپ نے بالکل ہمیں ایذا نہیں دی، مگر ہم لوگ آپ کے والد گرامی علی مرتضیٰ علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں۔ وہ لعنتی کہتے ہیں کہ اسی بغض کی وجہ سے ہم آپ سے مدینہ چھڑوا کر یہاں لے آئے ہیں، پھر اسی بغض کی وجہ سے ہم نے کنارہ فرات سے آپ کے خیام اکھڑوائے ہیں، پھر اسی بغض کی وجہ سے ہم نے اس بہتے دریا کے پانی کو آپ پر بند کروایا ہے، پھر اسی بغض کی وجہ سے ہم نے آپ کے 71 ساتھی طے کیے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے 6 ماہی شیرخوار کو بھی، کیونکہ وہ بھی تو اسی حیدر کرار کے فرزند تھے، اور پھر اسی بغض کی وجہ سے اے بادشاہ حسین ہم آپ کو بھی شہید کر دینا چاہتے ہیں۔ تو یہی وہ بغض آبی کا یا حسین والا چکر تھا جو میرے مولا کی شہادت کا اور مدینے سے نکالی کا سبب بنا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین من ھذا الیوم الی یوم الدین۔